یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے، کتنی بڑی خوبصورتی ہے. بندہ ایک نیکی کا خیال سوچتا ہے، خیال کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں اس کی پوری نیکی لکھ لے. بندے نے حج کا سوچا، بندے نے عمرے کا سوچا، بندے نے مسجد بنانے کا سوچا، بندے نے کنواں لگوانے کا سوچا، بندے نے کولر لگوانے کا سوچا، بندے نے نیکیوں کا کوئی بھی منصوبہ بنایا، جہیز بناؤں گا، یتیموں کی کفالت کروں گا، بیواؤں کی خدمت کروں گا، کوئی بھی نیکی کا منصوبہ بنایا، ابھی سوچا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی پوری نیکی لکھ دی جائے، جو کی نہیں ہے، جو صرف سوچی ہے. اور جب اس سوچ کو عملی جامہ میرا بندہ پہنا دے، ایک نیکی تو تب لکھ لی جب سوچ تھی، اور جب اس نے اس نیکی کے اوپر عمل کر دیا پھر ایک نہیں لکھنی، پھر ابتدا کہاں سے ہونی ہے؟ پتہ ہونا چاہیے نا کہاں سے ہونی ہے؟ 10 سے. ابتدا 10 سے. نیکی نہیں کی، سوچی تو 1 کر دی، ابتدا 10 سے، پھر 20 کی، کسی کی 30، کسی کی 700، کسی کی 1000، کسی کی 1,00,000. یہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. نیکی نہیں کرتا 1 لکھ دی، نیکی کر لی 10 سے لے کے کروڑ تک جو رب چاہے لکھ دے. اور بندے نے برائی کا خیال سوچا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ بے ایمانی کروں گا، میں فلاں مال کھاؤں گا، میں فلاں چکر چلاؤں گا، میں فلاں واہیات کام کروں گا. خیال سوچا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا گناہ مت لکھو، ابھی خیال ہے، ابھی خیال ہے، اس کا گناہ مت لکھو. وہ خیال سے بعد آ گیا، گناہ کی پلاننگ کی. میں یہ گناہ کروں گا، میں فلم دیکھوں گا، میں ٹی وی ڈرامہ دیکھوں گا، میں گانا سنوں گا، میں غیر محرم لڑکی کو دیکھوں گا، میں غیر محرم لڑکے سے چیٹ کروں گی، بات کروں گی. پلاننگ کر لی. اللہ نے ابھی تک گناہ نہیں لکھا، اور پلاننگ فیل ہو گئی، اور پلاننگ کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا. 20 سے زائد صحیح روایات کے الفاظ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پلاننگ کی، گناہ کی، گناہ نہیں لکھا گیا، اور اس گناہ سے رک گیا. یعنی ابھی نیت بنائی ہے میں فلاں گناہ کروں گا، میں فلاں برائی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا گناہ مت لکھو. اب یہ پلاننگ فیل ہو گئی، اس پلاننگ کے اوپر عمل درآمد نہ کیا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس گناہ کو نہ کرنے کی بھی نیکی لکھ دی جائے. خیال گناہ کا سوچ رہا ہے، خیال گناہ کا سوچ رہا ہے، اور اس کو نہ کرنے کی بھی اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ نیکی لکھ دی جائے. اور اگر گناہ کر لیا تو ابتدا کہاں سے ہوگی؟ 1 سے. 1 گناہ لکھ دیا جائے جو اس نے کیا ہے. اور امام البانی نے ایک حدیث کو صحیح لکھا، اور دیگر محدثین نے اس کی سند کے اوپر اعتراض کو اٹھایا ہے. وہ کیا ہے؟ گناہ کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں کو حکم دیا رک جاؤ، 6 گھڑی ذرا انتظار کر لو. 6 گھڑی کا کوئی تعین حدیث میں موجود نہیں ہے، اس سے مراد 6 منٹ ہیں، 6 سیکنڈ ہیں، 6 ہفتے ہیں، 6 ماہ ہیں، 6 سال ہیں، کوئی پتہ نہیں. 6 گھڑی رک جاؤ. کیوں؟ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، اس گناہ سے نادم ہو جائے، تب تک موقع دے دو. یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کتنا عظیم الشان منظر ہے. اور پھر گناہوں میں آلودہ ہو گیا، گناہوں میں ڈل گیا. گناہ کتنے؟ زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے اپنے نامہ اعمال کو، اپنے کھاتوں کو، اپنے رجسٹروں کو صرف گناہ سے زمین سے آسمان کے مابین نہیں بھرا، بلکہ اس کے گناہ کو تحریر کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس ایویڈنس اس طرح کے موجود ہوں گے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، ایسا ایویڈنس ہوگا کہ بندہ گناہ سے مکر نہیں سکے گا. فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ میں یہ گناہ کیا، نہیں اللہ میں نے نہیں کیا. کہ اللہ کے پاس ایویڈنس نہیں، ریکارڈنگ موجود نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی عظیم الشان ریکارڈنگ ہوگی کہ رجسٹر بھرے ہوئے ہیں کہ اس وقت کیفیت کیا تھی، اس وقت سورج نکلا ہوا تھا، اس وقت لمحہ یہ تھا. نہیں یقین، یہ دیکھ لے اپنی ویڈیو، یہ دیکھ تو کیا اس دن کر رہا تھا. یہ جو رجسٹروں پہ تحریر ہے، یا جو کیسٹیں بنی ہوئی ہے، یا یہ ریکارڈنگ ہے، صرف گناہ نہیں، زمین سے آسمان تک گناہ نہ بھرے ہوں، بلکہ اس بندے کے کھاتے
زمین سے آسمان تک بھرے ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے کیا کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بڑا ظالم ہوں، اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ اس استغفار کی اور توبہ کی نیکی کی وجہ سے گناہ کو معاف کرے گا۔ وہ گناہ جو سوچا لکھا نہیں گیا، کیا تو ایک لکھا، کر کے توبہ کر لی تو مٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمجھانے کے لیے اپنی رحمت کو کتنی عظیم الشان بات کی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دے گا، اس بندے کے کھاتے یہ جو بھرے ہوئے تھے رجسٹر گناہوں سے، اب اس بندے نے توبہ کر لی ہے، ان ہر گناہ کے بدلے میں اس کی ایک ایک نیکی کو تحریر کر دیا جائے۔ گناہ کو نیکیوں میں بدل دیا، گناہوں کو مٹایا نہیں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ کس نسخہ کیمیا کی وجہ سے؟ ایک ہی نسخہ کیمیا ہے، اور وہ توبہ ہے، وہ استغفار ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے جھک جھک کے اپنے رب کو منانے کی نیت سے توبہ کے چند الفاظ کہو تو صحیح۔ ترمذی شریف میں جو حدیث ہے، بعض محدثین نے امام اعمش کی تدلیس اس میں بیان کی ہے، لیکن اصولی طور پر مفہوم کے اعتبار سے حدیث درست ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، کفل نامی ایک شخص ہوا کرتا تھا، بنی اسرائیل میں بڑا بے ایمان تھا، بڑا برا تھا، برائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں تھا جانا دیتا، طاق میں لگا رہتا تھا، شراب پی رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے۔ ایک مجبور عورت اس کے پاس آ گئی، اس نے کہا 60 دینار کی ضرورت ہے۔ کہا 60 دینار تو میں دوں گا، اپنی عزت کو میرے حوالے کر دے۔ اس عورت کے گھر پتہ نہیں کیسی مجبوری تھی، اس نے اس مجبوری کے تحت کفل سے یہ سودا کر لیا۔ کفل نے سارا معاملہ سر انجام پانے کے بعد، معاہدہ طے پانے کے بعد اس عمل کی طرف ہاتھ کو بڑھایا تو وہ عورت، مجبور اور بے بس عورت، کانپنے لگی، تھر تھرانے لگی، کہنے لگا روتی کیوں ہے، گھبراتی کیوں ہے، کانپتی کیوں ہے؟ میں تیرے پہ ظلم تو نہیں کر رہا، میں تیرے پہ زیادتی تو نہیں کر رہا، میں تیرے پہ جبر اور تشدد تو نہیں کر رہا، ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، لین دین ہوا ہے، کنٹریکٹ ہوا ہے، 60 دینار دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں تیرے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہوں۔ کہنے لگی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تجھے کیا پتا میرے گھر کیسی مجبوری ہے، اور میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، ہے مجبور ہوں، بے بس ہوں، میری عزت کو، میرے احترام کو، میرے پردے کو کسی غیر محرم نے آج تک نہیں دیکھا۔ آج ایسی بے بس اور بے کس ہو گئی ہوں کہ غیر محرم کے ہاتھ پہ اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہوں، اگرچہ مجبور ہوں، کانپ رہی ہوں اللہ کے خوف سے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ کفل کے دل پہ اس عورت کے یہ چند جملے کیسے ٹوٹے، کیسے دل کی دنیا بدلی کہ عورت مجبور بھی ہے، عورت بے بس بھی ہے، عورت بے کس بھی ہے، پھر بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہی ہے۔ اے کفل، تو تو مجبور بھی نہیں تھا، تو تو بے بس بھی نہیں تھا، تو تو سینکڑوں لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا رہا، مال کھاتا رہا، شراب پیتا رہا، بچیوں کی عزتوں کو لوٹتا رہا۔ ایک عورت مجبور و بے بس اپنے رب سے ڈری ہے، کفل تجھے کیا ہوا؟ اگلے دن صبح بڑا ٹائم بیت گیا، لوگ کہنے لگے کفل کہاں ہے، کفل کو ڈھونڈا جائے۔ کہا شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوگا اپنے گھر کے اندر، ابھی آ جائے گا اٹھ کے بے ایمان۔ جب کافی دیر تک وہ نہ آیا تو لوگ اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچانا مقصود اور مطلوب تھا۔ ان اللہ قد غفر الکفلا، کفل کی زندگی میں ایک رات ایسی آئی تھی کہ جس کے اندر اس نے ندامت کے 2 آنسو بہا دیے تھے اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا اٹھا تھا، اور اسی رات فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر دیا تھا۔ اے لوگوں دیکھ لو، تمہارے رب نے اس کفل کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یہ حدیث بھی
اس طرح کی حدیث کو تقویت پہنچاتی ہے کہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے، ہر بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر، جب تک روح اپنی آخری ایڑی یہاں پہ حلق کے اوپر جب ایڑی مارتی ہے نا، روح جب نکلنا شروع کرتی ہے تو اس کا پاؤں آخر میں نکلتا ہے حلق کے اوپر ایڑ لگا کے، اس وقت حلق سے ایک غر غر کی آواز آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھولا ہوا ہے جب تک روح جسم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔